السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، کل سے ہمارا جو یہ 20 روزہ رمضان سیشن تربیہ و تزکیہ کے نام سے شروع ہوا تھا، کل ابتدائی باتیں کچھ ہو گئی تھیں، اکیڈمی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، رمضان سے متعلق، رمضان کی اہمیت سے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ احادیث اور کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہماری چل رہی تھی اور ابتدائی 3 آیات کی ہماری تفسیر ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر سورہ فاتحہ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کے بارے میں کل میں نے آپ حضرات کو، تمام خواتین کو بتلا دیا تھا کہ مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ ابتدائی 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہے، اور بیچ کی درمیانی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور آخری 3 آیات جو ہیں یہ مستقل دعا کے اوپر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان کر دی تھی۔ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان کا تعلق دنیا سے، رحیم کا تعلق آخرت سے، یہ باتیں آپ کو بتلا دی تھی۔ مالک یوم الدین سے کون سا دن مراد ہے اور اس دن کیا ہوگا، کون کسی کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کی تفصیلاً کل گفتگو ہو گئی۔ آج جو ہمارے پاس اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اپنی التجا بھی کی جا رہی ہے، اپنی عاجزی بھی دکھائی جا رہی ہے، اور دعا بھی مانگی جا رہی ہے۔ بڑائی کیا بیان ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے عبادت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک وسیع دائرے کے لیے آتا ہے۔ عبادت کا معنی ایک بہت وسیع ہے کہ انسان اپنی زندگی جب سے پیدا ہوا ہے
اور جب اس کا اب موت کا وقت آئے گا، یہ پوری زندگی جو انسان کی ہے، یہ پوری زندگی بلوغت کے بعد سے انسان نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے اندر گزاری ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزاری ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اب اس عبادت کے اندر نماز بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتا ہے، روزہ حج بھی آ جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، حلال کمانا بھی آ جاتا ہے، پڑوسی کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، بچوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ وسیع لفظ ہے کہ پوری زندگی کے اندر جو بھی انسان کے اوپر حقوق اللہ تبارک و تعالی نے لگائے ہیں، ان سب چیزوں کا نام عبادت ہے۔ یہ پوری معاشرت جو انسان گزارتا ہے، اگر وہ تجارت کر رہا ہے، اگر کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اگر کسی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو وہاں پر ہر حلال چیزوں میں لگنا اور حرام سے بچنا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو چھوڑ دینا، اور جس کا حکم ہوا اس کے اندر لگ جانا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اگر ہم نے عبادت کا معنی سمجھ لیا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی تو اب اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، کہ اونلی صرف اللہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ اب ہم روزانہ جب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہر آیات کے اندر اس آیات کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم دوسروں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول اللہ کے بتائے ہوئے ارشادات پر چل رہے ہیں یا نہیں رہے؟ جب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، جب ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ ہم کہتے تو روز ہیں کہ اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے تو عبادت کا مقصد صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سمجھ لیا۔ یہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی اگر ہم حقوق تلفی کر رہے ہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم کسی کے بارے میں غلط خیال کر رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، تو دراصل یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ یہ شیطان ان چیزوں کے اوپر لگاتا ہے، شیطان غلط کاموں پہ لگاتا ہے۔ جب ہم غلط کاموں پہ لگتے ہیں تو دراصل یہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان مردود کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عبادت کس کے لیے ہے؟ ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا شیطان کے لیے کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس آیت کے اس جز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی ہونی چاہیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خطا کا پتلا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ شخص پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، جو گناہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر بڑی تعجب ہو رہا ہوگا، جو شخص گناہ نہیں کر رہا وہ تو اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی بندہ ہوتا ہے، جو شخص گناہ ہی نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا، کیونکہ ہر انسان کے اندر فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام ایسی ذات ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گناہ ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی گناہوں پہ توبہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی بھی دی ہے۔ تو ہر انسان گناہ کرے گا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے
کہ گناہ کرے اور اس گناہ کے اوپر فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ اے اللہ میں نے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے بنایا ہی غلطی کا پتلا ہے کہ میں غلطی کروں گا، قدم قدم پر غلطی کروں گا، آپ کی ذات مہربان ہے، یا اللہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا، میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، جو گناہ تو کرتا ہے اور ہر گناہ کے اوپر اللہ سے رجوع ہوتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور اللہ کو ایسے لوگ بہت سخت ترین نفرت ہے اللہ کو ایسے لوگوں سے جو ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں، اور ان کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اللہ سے اس گناہ کے اوپر معافی مانگ لے۔ یہ دنیا کا بھی کلچر ہے، دنیا کا بھی نظام ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر وہ معافی مانگتا ہے جس کا ہم نے حق تلفی کی ہو، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کے معافی کو دیکھ کر آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ غلطی پر ہوں اور معافی نہ مانگ رہے ہوں تو دنیا کا جو ایک انسان ہے وہ بھی اس چیز کو برا سمجھتا ہے کہ ایک شخص غلطی کر رہا ہے اور اس کے اوپر سوری بھی نہیں بول رہا، معافی بھی نہیں مانگ رہا، ڈٹا ہوا ہے غلطی پر۔ تو جب انسان کو یہ چیز کتنی بری لگتی ہے تو اللہ تو ہمارے پالنے والا ہے، ہم اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں، ہم اللہ کے کتنے حقوق کی تلفی کرتے ہیں اور ہم ڈھٹائی کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بننا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندی بننا ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کے اوپر اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ تو یہ ایاک نعبد کے اندر عبادت تو بہت ساری ہیں، ہم اس عبادت کے اندر بہت 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 پیچھے ہیں۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو 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 ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اگلے جز میں فرمایا کہ ہم صرف تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اس آیت کے اندر بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی مشکلات میں پڑتے ہیں، جب ہمارے اوپر تکالیف آتی ہیں تو ہمارا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ تکالیف ہوں یا آسانی ہو یا تکالیف ہوں تو ہم اللہ کا شکر خوشی کے موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا خوشی کے موقع پر اس خوشی کا اظہار دوسرے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، جن سے اغیار خوش ہوتے ہیں، جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں خوشی کے موقع پر دوسروں کو خوش کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش نہیں کر رہے، ہم دراصل کسی اور کو خوش کر رہے ہیں۔ اور غمی کے موقع پر ہم اللہ کا ساتھ لے کے چلتے ہیں، اللہ کی مدد لے کے چلتے ہیں، یا اللہ سے شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کہ تو ہی ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا کہ آپ نے یہ پریشانی بھیجی۔ اگر ایسے الفاظات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو دراصل ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کر رہے، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں اور تمہاری انعامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اضافہ کر دے گا۔ اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، بے شک اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے، انتہائی دردناک ہے، جس سے کوئی بھی انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہمیں روزانہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم مدد صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں یا دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، دوسروں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میری مدد کر دے گا، یہ میری مدد کر دے گا، میں اس کو کہوں گا تو یہ میری مدد کو آئے گا۔ ایسا نہیں، ہمارا پہلا تعلق ہمیشہ اللہ سے ہو کہ ہمیشہ ہمیں اللہ کی مدد بھی اللہ سے ہو،
اور عبادت بھی اللہ سے مانگی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ایاک نستعین ہے، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں کسی مزار کے اوپر، ہم جاتے ہیں کسی قبر والے کے اوپر، ہم جاتے ہیں کسی پیر فقیر کے پاس اور اس سے اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی ایک شرک ہے، صریح شرک ہے، کفر ہے، کیونکہ عبادت بھی صرف اللہ سے ہو اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آگے فرمایا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب یہاں سے جو آخری 3 آیات ہیں، یہ جو 3 آیات ہیں یہ دعا کے اوپر مشتمل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت کر، ہمیں چلا کس راستے پر؟ صراط المستقیم، ایسے راستے پر جو ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے کے اوپر ہم چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بتلا دیجئے، اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے ایسا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہو، ایسا راستہ جو رسول اللہ کی طرف جاتا ہو، کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بھٹکانے والے بہت ہیں، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے والے بہت ہیں، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی چالوں میں آ جائیں، ایسا نہ ہو ہم ان کے بہکاووں میں آ جائیں، یا اللہ ہم صرف تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں پر صرف دعا نہیں مانگنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عاقل بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، صرف دعا نہیں مانگنی، دعا کے ساتھ ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ہم چل تو غلط راستے پر رہے ہیں اور دعا ہم مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ آیت کا مطلب یہ نہیں، ہمیں کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہم غور و فکر سے قرآن و احادیث، جگہ جگہ پہ اچھی تعلیمات آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس دور کے اندر یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، انتہائی بیکار بات ہے کہ یہ اتنا ٹیکنالوجی کا دور، ہر چیزوں کا دور، آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے اور یہ نہیں معلوم کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ کون ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان یہ جانتا ہے، تو اس کو چاہیے بھی کہ سیدھے راستے پر چلے اور اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں سیدھے راستے پر چلنے کی، آپ بھی میری مدد کرتے رہیں، آپ بھی میرے لیے اسباب بناتے رہے کہ میں کبھی بھی ان راستوں سے دوسروں راستوں کی طرف نہ جاؤں۔ آگے صراط المستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ڈیفائن بھی کر دیا کہ وہ صراط، اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ اشکال نہ رہے، یہ کنفیوژن نہ رہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے بعد میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اگلی ہی آیت میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا، اس کنفیوژن کو دور کر دیا، بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا، جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا، جس کے اوپر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالی انعامات دیتے ہیں، جس میں سب سے بڑا انعام جنت کی شکل ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، جس راستے پر اللہ کی رضا ملتی ہے، جس راستے پر جنت ملتی ہے، جس راستے پر رسول اللہ ملتے ہیں، اس راستے کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیات کے اندر، دوسری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعامتا کو اور بالکل کھلے انداز سے ڈیفائن کرتا ہے، بہت واضح طور پر ڈیفائن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، کہ انبیاء، جو راستہ انبیاء کا ہے وہی انعام والا راستہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ صدیقین، صدیقین سے مراد صحابہ کرام ہے، جو راستہ صحابہ کرام والا ہے وہی راستہ اللہ کے انعام والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شہداء، جس کے اوپر شہداء چلیں،
جس کے اوپر شہداء چلیں، ان سے مراد بھی وہ شہداء جو جہاد کا راستہ ہے، جو اللہ کے راہ میں تکالیف اٹھا کر اپنی جان کو قربان کرنے والا راستہ ہے، اس کے اوپر بھی اللہ، ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے شہداء کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو جن کے اوپر یہ شہداء، جن راستوں پر شہداء چلے ہیں، یہ راستہ بھی وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا والصالحین، جس کے اوپر نیک لوگ چلتے ہیں، جس راستے کے اوپر نیک لوگ چلتے ہیں، وہی راستہ سیدھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کھلے انداز سے ہمیں بتلا دیا، ہماری کنفیوژن دور کر دی کہ بھئی یہ 4 طبقے ہیں، ان 4 طبقات کو دیکھ لو، یہ جن راستے پر چل رہے ہیں یہی راستہ سیدھا ہے، انہی کو فالو کرنا شروع کر دو۔ سب سے پہلے پر انبیاء ہیں، انبیاء کا راستہ، پھر اس کے بعد کون سا راستہ آتا ہے؟ صدیقین یعنی صحابہ کرام کا راستہ، اس کے بعد شہداء کا راستہ، اس کے بعد صالحین، نیک لوگوں کا راستہ۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہمیں تو اس آیت سے الذین انعم اللہ علیہم، یہ دوسری آیت ہے، اس کی تفسیر میں آیت کے ذریعے کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، تفسیر بالآیہ کر رہا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون سے راستے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس آیت سے ایک چیز کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ جو ہمارا بیعت کا سلسلہ ہے، یہ جو ہمارا تصوف کا سلسلہ ہے، یا اللہ یہ چیز اس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کو، اگر ہم نے کسی کو اپنا شیخ بنایا ہے، اپنا بڑا بنایا ہے، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیعت کسی کے ہاتھ پہ کر لینا، یعنی کسی بزرگ کے ہاتھ پر، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، کسی صالحین کے ہاتھ پر، اللہ تعالیٰ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، یہ آپ کا ہاتھ، یہ جو آپ نے بیعت کی ہے، اس کو راستے کو اختیار کیا ہے، وہ راستہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت تک لے جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے، جس کو ہم اپنا شیخ بنا رہے ہیں، جس کو ہم اپنا پیر بنا رہے ہیں، وہ اتباع سنت ہونا ضروری ہے۔ اب انبیاء سب سے پہلے نمبر پر، تو انبیاء کے راستے ہیں، انبیاء کو فالو کریں۔ اگر اس کے بعد صدیقین ہیں، صحابہ کے راستے ہیں، ان کو فالو کریں۔ اس کے بعد شہداء کے راستے ہیں، اور صالحین، اس کے بعد صالحین، یعنی صالحین سے مراد صالحین سے مراد تو ابھی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ بستے ہیں، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ تو ہمیشہ جس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں، جس کے راستے کے اوپر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر چند چیزیں ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ صالحین، اگر جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، تو اس کو کم از کم 50% اتباع سنت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ سنتوں کے راستے پر چل رہا ہے، اس کی نمازیں مکمل ہیں، اس کے روزے مکمل ہیں، اس کی ساری عبادات مکمل ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، زیادہ وقت اس کے عبادتوں میں لگتا ہے، تو ایسا شخص صالحین کہلاتا ہے، اور اس کے راستے پر ہم اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ جب اس کے راستے پہ چلیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو انعمت علیہم سے مراد یہ 4 راستے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ کون سا راستہ جو آپ کو بتلا دیا؟ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان راستوں پر مت چلانا، ان راستوں کے اوپر میں چاہوں گا چلنا۔ اے اللہ ہم دراصل یہ کہہ رہے ہیں، میں چاہوں گا، میرے اندر نفس شیطان میرے پر ڈالے گا کہ میں ایسے راستے پر چلوں، اے اللہ، لیکن ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں، آپ ہمارا کان پکڑ کر، آپ ہمارا گربان پکڑ کر ہمیں اس راستے سے ہٹا دیجیے گا، زبردستی ہٹا دیجیے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ایسے راستے پر نہیں چلانا کہ جس راستے کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، آپ کا غصہ نازل ہوا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا الضالین، اور وہ راستہ جس کے اوپر گمراہ لوگ چلے، جس کے اوپر دین سے بھٹکے ہوئے لوگ چلے، ان دونوں راستوں کے اوپر یا اللہ ہمیں کبھی زندگی نہ چلانا۔ مفسرین حضرات نے یہاں پہ مغضوب سے مراد یہودیوں کو لیا ہے، اور ضالین سے مراد نصرانی کو لیا ہے۔ مغضوب سے مراد یہودی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے جو دینی احکامات کو جانتے ہیں، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے،
رسول حق ہے، اور یہ بات یہودیوں کے اندر موجود تھی۔ یہودی یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ جو رسول ہیں یہ بالکل حق کہہ رہے ہیں، یہ جس کی تعلیم دے رہے ہیں بالکل حق ہے، یہ قرآن مجید جو لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، یہ دل سے یہ بات ایکسیپٹ کرتے تھے۔ لیکن ان کے اندر صرف یہ نفرت یہ تھی کہ یہ رسول ان میں سے کیوں آ گیا، ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا۔ صرف اس جیلس کی وجہ سے وہ اس راستے کے اوپر نہیں چلتے تھے۔ تو اس راستے کے اوپر تو ان لوگوں سے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جو چیز جانتے ہیں، ساری چیزیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی اس راستے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس راستے پر نہیں آ رہے۔ تو مغضوب سے مراد یہودی ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیوں والے راستے پر نہ چلانا۔ آگے فرمایا ولا الضالین، اور یہاں سے مراد نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ ان کو بطور یہ تھوڑے جہالت کے اندر ہوتے ہیں کہ کبھی کسی انبیاء کو اتنا رتبہ دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اسی طرح دوسرے لوگوں کو اللہ سے جا کر جوڑ دیا۔ تو یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ ان کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے، یہ جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا اپنے انبیاء کی محبت کے اندر یہ کام کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے ایک دوسرے کو شرک کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے اللہ کی عبادتیں نہیں کرتے، اللہ کا دین قبول نہیں کرتے۔ تو یا اللہ ہمیں ایسی جہالت بھی نصیب نہ فرمانا کہ ہم گمراہ رہیں، یا اللہ ہمیں عقل مند بنانا کہ ہم عقل مند ہو کر فکر کر غور و فکر کر آپ کے راستے پر آئیں، آپ کے راستے پر چلیں۔ تو اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ایسے راستے پر نہ چلانا جس کے اوپر گمراہ چلے، یا اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر نہ چلانا جس کے اوپر وہ لوگ چلے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس کے بعد آمین، لفظ آمین ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ جو آخری ابتدائی 3 دعا ہے کہ اس دعا کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ جو دعا مانگی ہے، یا اللہ اس دعا کے اوپر ہمیں قبولیت بھی نصیب فرمانا، آمین۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتلائی تھی کہ یہ سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی۔ اس کے اندر یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے نازل فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیات آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آتے تھے، وقتاً فوقتاً جیسے حالات ہوتے تھے اس کے مطابق آیات نازل ہوتی تھیں، صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ لیکن یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ نہیں بھجوایا، بلکہ ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی اس دنیا میں نہیں نازل ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں زوردار آواز آئی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح کی آواز ہے، آج سے پہلے تو یہ ایک آواز کبھی سنی نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور آج کے بعد کبھی نہیں کھلے گا۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے، اور اس دروازہ کھلنے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوئی ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ آج سے پہلے یہ دنیا میں کبھی زندگی میں آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں، یہ صرف ایک ہی دفعہ آج آ رہا ہے۔ اور وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، نازل ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو 2 خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ 2 خوشخبری، اور فرماتا ہے کہ یہ ایسی خوشخبری ہے کہ آپ سے پہلے کسی بھی انبیاء علیہ السلام کو یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ وہ خوشخبری کیا ہے، وہ خوشخبری پہلے نمبر پہ یہ ایک تو سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل۔ یہ 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ یہ ایک ایسی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بشارتیں ایسی دی ہیں کہ ان 2 آیات کے اندر اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ آج سے پہلے کسی انبیاء کے اوپر ایسی خوشخبری نازل نہیں ہوئی۔
تو یہ سورۃ الفاتحہ کا نزول ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور کس سن میں نازل ہوئی ہے اس کے اندر مفسرین خاموش ہیں کہ کون سے سن میں نازل ہوئی، یہ بات مفسرین نے اس کو نہیں بیان کی۔ بس اتنا ہے کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور نازل ہونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس طرح یہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ یہ جو نزول کا واقعہ ہے، یہ سن کر آپ کے اندر اور ہمارے اندر سورہ فاتحہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اسپیشلی ہمارے لیے نازل فرمایا، خاص خصوصی طور پہ اس سورت کو نازل فرمایا۔ ہر آیت حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسا فرشتہ لے کر آیا جو نہ پہلے کبھی آیا نہ کبھی آئے گا، ایسا فرشتہ یہ سورۃ الفاتحہ لے کر آتے ہیں۔ اس سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو تقریباً 10 سے 15 نام مفسرین نے اس سورۃ الفاتحہ کے بیان کیے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ بہت مجرب ہے، ایک بہت مجرب صورت ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر ایسی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یقین ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دوائی سے ٹھیک ہونے کا یقین زیادہ ہے، اور اللہ کے کلام سے ٹھیک ہونے کا یقین کم ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اللہ کا کلام فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ہم وظیفے تو بہت پڑھتے ہیں، ہم اس کے اوپر بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یقین اس چیز کے اوپر نہیں، ہمارا یقین ڈاکٹر کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر جو مجھے دوا دے گا اس سے میں جلدی صحیح ہوں گا، سورہ فاتحہ سے میں دیر سے صحیح ہوں گا۔ یہ جب سے ہم نے یقین بنایا، اس کے بعد سے ہماری یہ جو قرآن کے اندر جو شفا جو ہمارے لیے رکھی گئی تھی، وہ شفا ہمارے لیے شفا تو ہے، ہمیں جو اس سے شفا اگر نہیں ملتی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ختم ہو گیا، ہمارا یقین اٹھ چکا ہے اس چیز سے، اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو سورۃ الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دوا دی ہے، ایسی ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، اگر ہم یقین کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر دم درود کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی وجہ سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ آج الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سورۃ الفاتحہ کو خلاصہ تفسیر بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک تو ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس سورت کو، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، انسان ہر کسی کے اندر، ہر کسی کو اس سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر معلوم ہونی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ مختصر سی تفسیر میں نے بیان کی ہے، اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو سینکڑوں کتابیں لکھ دی جائیں تو اس کی تفاسیر ختم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کی تفسیر اگر لکھی جائے اور اس کے اوپر بیان کیا جائے تو 70 اونٹوں کے اوپر بھی، ان کی کتابوں کے اوپر اگر لادا جائے تو اونٹ کم پڑ جائیں گے، 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے اور کہا کہ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی بالکل، آپ اللہ کے نبی، ہمیں آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بسم اللہ کی با کو شروع کیا کہ اس با کا کیا معنی ہے، اور با کا معنی بیان کر رہے ہیں، اور فجر کی نماز، فجر کی اذان شروع ہو چکی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عربی کی زبان اتنی وسیع، اتنی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے کہ اس کے اندر ہر حرف کا الگ الگ معنی ہے۔ ایسی کوئی بھی زبان نہیں ہے جس کے اندر کسی حرف کا معنی ہو۔ اگر انگلش اٹھاتے ہیں تو انگلش کے اندر بی لیٹر جو ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا انگریز، کوئی بڑے سے بڑا انگلش جاننے والا بی کا معنی نہیں بتائے گا، وہ کہے گا یہ ناقص لیٹر ہے، بی کے ساتھ کچھ ملے گا تو اس کا کوئی معنی بنے گا۔ اسی طرح با ہے، اردو میں اگر اس کو با کریں تو با کا کوئی معنی نہیں ہے، فارسی کے اندر کوئی حرف ہو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر جب یہ آتا ہے تو ہر حرف کا الگ الگ معنی ہے۔ تو بسم اللہ کی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بتا رہے ہیں عشاء کے بعد،
اور فجر کی نماز داخل ہو رہی ہے کہ اور اس وقت تک با کا معنی ختم نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عربی زبان کتنی وسیع زبان ہے، کتنی فصیح زبان ہے، اور اسی زبان کے اندر قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے کتنے ہم سے مطالبات ہوں گے، قرآن مجید کے ہم سے کتنی چاہتیں ہوں گی کہ ہم اگر ان کو پڑھیں تو ہم پڑھیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہماری زندگی، ہماری آنے والی زندگی، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، اور قرآن مجید کی مکمل تفسیر پھر بھی کوئی بیان نہیں فرمائے گا۔ یہ مختصر طور پر سمجھانے کے لیے موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے، آپ خواتین کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ الفاتحہ جو ہم نے آج مکمل کی ہے، اس کو ہم نے جو اس میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مطالبات سورہ فاتحہ ہم سے کرتا ہے اس مطالبات کو حتی الامکان کوشش پوری کرنے کی کوشش نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی جو صورت ہے سورۃ اللقمان اور سورۃ الحجرات کی طرف بڑھیں گے، تو کل انشاءاللہ سورۃ اللقمان سے ہم قرآن مجید کی تفسیر اور خلاصہ کا آغاز کریں گے۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی میں نے خطبے کے اندر بھی یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے اندر 3 چیزیں بتائی ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے، اب صرف جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے اندر ایسے اعمال کریں، ایسی نیکیاں کریں کہ ہمارا جنت کے اندر داخلہ بآسانی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس رمضان کے اندر سارے ہی لوگ جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دروازے جنت کے کھول دیے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے ایک سیل کا مہینہ بنایا ہے۔ جیسے ہم کوئی دن آتے ہیں، کوئی ایونٹ آتا ہے، اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مارٹ ہے، کوئی مال ہے، وہاں پہ سیل لگی ہوتی ہے کہ 100 والی چیز 50 روپیز کے اندر، تو ہماری توجہ کیسی بڑھتی ہے، ہم اس کی طرف دوڑ کے لگتے ہیں، صبح رات دن ایک کر دیتے ہیں اور وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی آفر ہے، یہ آفر ختم ہو جائے گی، ہم کیوں نہ اس آفر سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح جب جہاں بہت سی جگہ دیکھتے ہیں کہ بائی ون گیٹ ون کی آفر لگی ہوتی ہے، تو ہم اس کی طرف کتنی زور سے بھاگتے ہیں، کتنی زور سے چلتے ہیں، ہر کوئی آرڈر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چند دنوں کی یہ آفر لگائی ہے، اس مالک نے، اس آنر نے، یہ آفر ختم ہو جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سیل کا مہینہ بنایا، آفر کا مہینہ بنایا، فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے رمضان کے علاوہ، اگر ایک نفل پڑھو گے، 2 رکعت اگر نفل رمضان کے غیر رمضان میں پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 نفل کا ثواب دے گا، اور یہی 2 نفل تم رمضان کے مہینے کے اندر پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آفر بائی ون گیٹ ون کی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آفر بائی ون گیٹ 70 کی دے رہا ہے کہ 1-2 رکعت نفل پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نوافل کا تمہیں ثواب دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ کیسی بہار کا مہینہ ہے، کیسی نیکیوں کا مہینہ ہے، ہر چیز کا ثواب ڈبل نہیں بلکہ 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اگر 10 تک بھی مل رہا ہے غیر رمضان میں، اور رمضان کے اندر اسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70، اور دوسری احادیث میں آتا ہے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ نیکیاں ہی ہماری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کل
قیامت کے دن جنت کو خرید سکتے ہیں۔ آج کے لیے آج دنیا کے اندر ہمیں کوئی چیز خریدنی ہو تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ چیز ہم نہیں خرید سکتے۔ اور جنت خریدنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنسی بنائی ہے وہ ہمارے لیے وہ بنائی ہے نیکیاں ہیں، کہ جس کے پاس جتنی نیکی ہوگی اسی کے مطابق اس کو جنت دی جائے گی۔ جنت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مرتبے بنائے ہیں، اس کے نیکیوں کے حساب سے وہ مرتبہ اس کو دیا جائے گا۔ تو آج ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ اگر ہم آج پیسے جمع کر رہے ہوتے تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نیکیاں اگر جمع کرتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نیکیوں کا نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی طرف احساس نہیں ہوتا، ہم اس میں پیچھے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں گے تب اس نیکی کو تب اس نیکیوں کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی کہ اس نیکیوں کی کیا اہمیت تھی۔ پھر ہم تمنا کریں گے اس دن کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ نیکیاں کریں اور نیکیاں جمع کر کے آپ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر آئیں اور اس سے ہم جنت کی خریداری کر سکیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ سیل کا مہینہ، عبادتوں کی سیل ہے۔ 1 کروڑ 70 ملے گا تو خوب عبادتیں کرنی ہے، خوب نوافل پڑھنے ہیں، خوب عبادت، خوب اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ صرف اور یہ آفر 2 یا 3 دن کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر پورے 30 دن کے لیے رکھی ہے۔ یہ 30 دن مزے کر لو، جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے جتنی چیزیں لینی ہے لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے بانٹ رہا ہے، فری لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، 1 لوگے 70 ملے گا، تو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے نیکی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ جہنم، اور جہنم کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں